الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں میرے تمام ویورز؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالی سب کو خوش رکھے انشاءاللہ عزوجل۔ آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 20، متفرق قواعد، یعنی اس میں الگ الگ قواعد اس تختی میں لکھے ہوئے ہیں کافی سارے، تو انشاءاللہ عزوجل آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ جتنے 20ویں تختی کے قواعد ہیں سارے پڑھیں گے اور تختیاں بھی انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ سب سے پہلے قواعد میں لکھا ہے کہ اظہار مطلق کا قاعدہ، ٹھیک ہے؟ لکھا ہے کہ ان 4 کلمات میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا۔ یعنی ادغام کا قاعدہ آپ نے سنا ہوگا، ہم نے پڑھایا تھا پچھلی ویڈیوز میں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف آ جائے تو، یعنی وہ تھا نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حروف آ جائے تو ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی بھی قاعدہ آ گیا، لفظ آ گیا تو ادغام کا قاعدہ ہوتا ہے۔ پر وہ دوسرے کلمے میں آنا ضروری ہوتا ہے، یعنی یا را میم لام واو نون دوسرے کلمے میں ہو۔ پر اگر ایک ہی کلمے میں آ گیا، جس طرح یہ 4 کلمات لکھے ہیں اس میں نون ساکن کے بعد حروف یرملون ایک ہی کلمے میں آ گیا ہے، تو اسی وجہ سے اس میں ادغام نہیں بلکہ اظہار مطلق ہوگا، یعنی ان 4 کلمات میں غنہ نہیں کریں گے اور حروف یرملون میں غنہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اسے رواں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بنیان صنوان قنوان۔ اس کے بعد قاعدہ لکھا ہے سکتہ کا۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ کہ آواز روک کر سانس لیے بغیر آگے پڑھنے کو سکتہ کہتے ہیں، یعنی آواز رک جائے اور سانس جاری رہے۔ ان 4 کلمات میں سکتہ واجب ہے۔ سکتہ کا حکم یہ ہے کہ متحرک کو ساکن کیا جائے اور 2 زبر کو الف سے بدل کر پڑھا جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ نے آواز روکنی ہے پر سانس نہیں توڑنی، ٹھیک ہے؟ جہاں پر سکتہ لکھا ہوا ہے نا، یہاں پر رکنا ہے تھوڑا سا۔ چلے اس کو رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقیل من راق کلا بل ران من مرقدنا هذا عوجا قیما۔ چلیں آگے پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد لکھا ہے سواد، اور اوپر دیکھیں چھوٹا سا سین لگا ہوا ہے۔ لکھا ہے قرآن پاک میں 4 کلمات سواد سے لکھے جاتے ہیں اور سواد پر باریک سین بھی لکھا ہوتا ہے۔ ان کے پڑھنے کی تفصیل اس طرح ہے، نمبر 1 اور نمبر 2 میں صرف سین پڑھیں، یعنی یہ پہلا اور دوسرا جو ہے اس میں سین پڑھا جائے گا، سواد نہیں پڑھا جائے گا۔ اسی طرح نمبر 3 میں سواد اور سین دونوں پڑھنا جائز ہے، یعنی یہ تیسرا والا جو کلمہ ہے اس میں سواد اور سین دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نمبر 4 میں صرف سواد پڑھا جائے گا۔ چلیں اس کو بھی رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یبسط بسطۃ
اور یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور سواد بھی، پر سواد پڑھیں تو زیادہ مزہ آتا ہے، تو سواد پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ام هم المسيطرون، اور چوتھا کلمہ جو ہے اس میں صرف سواد پڑھا جائے گا، بمسيطر، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو قاعدہ ہے وہ ہے تسہیل کا، چلیں تسہیل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تسہیل کے معنی ہے نرمی کرنا، یعنی دوسری حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن پاک میں صرف ایک کلمے میں تسہیل واجب ہے، ٹھیک ہے، وہ میں آگے آپ کو جب پڑھاؤں گا تو بتا دوں گا تسہیل کس طرح پڑھی جاتی ہے، اس میں کیا کیا جاتا ہے۔ چلیں دوسرا قاعدہ پڑھتے ہیں، امالہ۔ ہاں، زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں۔ امالہ کی راہ کو اردو کے لفظ قطرے کی راہ کی طرح پڑھیں، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں۔ ویسے قرآن پاک میں جہاں پر بھی راہ کے نیچے زیر، کھڑا زیر ہو تو اس کو راہ کھڑی زیر ری پڑھا جاتا ہے، پر صرف قرآن پاک میں ایک کلمہ ایسا ہے جس کے نیچے را آئے گی اور را کے نیچے زیر ہے، تو اس را کو ری نہیں بلکہ رے، جس طرح مجہول اردو میں پڑھتے ہیں تو اسی طرح رے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لکھا ہے کہ بئس الاسم الفسوق، پورا ایک کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اس کلمے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کلمے میں لام سے پہلے اور لام کے بعد دونوں الف نہ پڑھیں بلکہ لام کو زیر دے کر پڑھیں۔ چلیں اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے تسہیل کا جو ہم نے اوپر پڑھا تھا کہ تسہیل کا معنی نرمی کرنا، یعنی دوسری حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا۔ چلیں اس کو پڑھتے ہیں، اس کے رواں کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ویسے اگر اس کے ہجے کیے جائیں تو حمزہ زبر آ، حمزہ عین زبر آ، تو اس کو ویسے اس طرح پڑھا جائے گا آ آ، پر اس میں حمزہ کو ہم نے کیا کرنا ہے، دوسری حمزہ کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، تو کس طرح پڑھا جائے گا، آ آ آ، ٹھیک ہے، دوسری حمزہ میں تھوڑی سی نرمی ہوگی۔ چلیں اس کے رواں پڑھتے ہیں، اعجمی عربی، اسی طرح امالہ کا ہم نے پڑھا تھا کہ اس کو ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے، تو کس طرح پڑھا جائے گا، مجریہا مجریہا۔ اسی طرح یہ پورا کلمہ لکھا ہوا تھا اوپر، اور لام سے پہلے والا الف، لام کے بعد والا الف دونوں نہیں پڑھے جائیں گے۔ اس کا بھی رواں پڑھتے ہیں، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ ہماری تختی نمبر 20 بھی کمپلیٹ ہو گئی۔